السلام علیکم دوستو، یہ اسپین کے شہر کارڈوبا کی ڈاؤن ٹاؤن کی سینکڑوں سال قدیم گلیاں ہیں۔ سنہ 1236 عیسوی سے پہلے یہ گلیاں اور اس کی فضا نور اسلام سے جگمگاتے تھے۔ پھر مسلمان زوال پذیر ہوئے اور شہر قرطبہ پر عیسائیت کا غلبہ ہوا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی درخشاں ماضی کی یادگاروں کا امین مسجد قرطبہ کلیسا میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، اس وقت ان گلیوں میں قدر خاموشی ہے، چونکہ صبح صادق کا وقت ہے اور میں اپنے ہوٹل سے نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں۔ دن کے وقت ان گلیوں میں نیم برہنہ لباس میں مرد و زن سیاحوں کا جمع غفیر رہتا ہے۔ عزیزان من، کسی معاشرے کے بارے میں اچھائی یا برائی اور اس کی قدر و قیمت آپ تجربات اور مشاہدات سے گزرنے کے بعد ہی کر سکتے ہیں۔ مثلاً مجھے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا احساس اس وقت ہوا جب میرے تمام بچے یہاں یورپ میں پیدا ہوئے اور وہ بڑے ہو کر اسلامی طور طریقے سیکھنے کا وقت آیا، تو تب پتہ چلا کہ مسلم معاشرے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ماشاءاللہ، ہم مسجد اندلس کے دروازے پر پہنچے ہیں۔ لگتا ہے ابھی دروازہ اوپن نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ نماز فجر کی اذان کے لیے ابھی 2-3 منٹ باقی ہے۔ میں انشاءاللہ دن کے وقت بھی آپ کو اس مسجد کا منظر دکھاتا ہوں۔ دوستوں، میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا۔ یہاں سے، اس مسجد سے، عظیم جامع مسجد قرطبہ، جو اب گرجا گھر بن چکا ہے، محض 30 یا 35 میٹر کی دوری پر ہے، یعنی انتہائی قریب ہے۔ السلام علیکم دوستان عزیز، صبح کے 8 بجے کا منظر ہے۔ ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ کل دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں نماز ظہر پڑھنے کے بعد لنچ کی تیاری کر رہا تھا۔ اس دوران اذان کی آواز سنائی دی، تو میں نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ لاشعوری طور پر شاید مجھے یوں لگا ہوگا جیسے پاکستان میں نماز پڑھنے کے بعد دور دراز مساجد سے اذان کی آواز آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر عصر کے وقت بھی اذان سنائی دی، تب بھی مجھے خیال نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، اور یوں میں نے نظر انداز ہی کر دی۔ پھر شام ہوئی، تیسری بار اذان سنائی دی تو مجھے ایک جھٹکے کے ساتھ یوں لگا جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑا ہے کہ بھیا، یہ کارڈوبا اسپین ہے اور یہ کافر ملک ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ اذان سنتے ہی اس کا تعاقب کرتے۔ خیر، اس وقت میں نماز مغرب پڑھ چکا تھا، تو میں نے ریسیپشن والوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں، اس کے پچھلی گلی میں مسجد ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اذان کی آواز سے آپ لوگ ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ اس نے کیا خوب جواب دیا، ہم لوگ قدیم روایات کے قدردان ہیں، اس لیے مسلمان اذان دیں یا بے وقت گرجا گھر سے گھنٹی بجے، ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ شہر سیاحوں کا مرکز ہے، سیاح بھی ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے دیگر شہروں کی نسبت قرطبہ میں مذہبی آزادی ہے، ماشاءاللہ۔ خیر، الحمدللہ رات کو ایک مدت کے بعد نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا۔ دوستو، یہ مسجد کارڈوبا سٹی کے ڈاؤن ٹاؤن کے عین وسط میں موجود ہے۔ یہ مسجد 11ویں صدی عیسوی میں اندلس کے اسلامی دور یعنی بنو یاور کے دور میں قائم کی گئی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے یہ مسجد اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اندلس کے ساتھ منسلک رہی۔ پھر 1994 سے 2001 تک باقاعدہ اسلامی تعلیم کا سلسلہ بھی یہاں پہ جاری رہا، اور یہ ادارہ الجامعہ اسلامیہ اندلسیہ کی ملکیت تھی۔ پھر بعد میں کچھ عرصے کے لیے یہ بند رہی، پھر غالباً 2007 میں اس کو مرمت اور بحالی کے بعد دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر نماز، جماعت اور عبادت وغیرہ کے لیے